اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتلی سے لے کے حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کے کراچی اور تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو شاہین کی پرواز فراز اکبر شاہین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ یہاں مہمان گرامی موجود ہوتے ہیں معزز پاکستانی۔ خدا نے ایک بہت پیارا مہمان دیا ہے، خدا نے ایک بہت پیارا مہمان دیا ہے، خدا نے بخشش کا سامان دیا ہے، خدا نے بخشش کا سامان دیا ہے۔ خدا کا بہت شکر ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے، خدا کا بہت شکر ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے، اور خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عروج کے وقت انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کسی وقت بھی زوال آ سکتا ہے اور انسان پریشان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اسی وقت مضبوط کرنا ہوتا ہے جس وقت اللہ کی، ویسے تو تمام لوگوں پہ نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جس وقت اللہ کی خصوصی مہربانیاں ہوتی ہیں اور اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنی اوقات میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستانی جو پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے یا اس سے بھی کمزور طبقہ ہے، جو لوگوں کے سامنے آ کر اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتا، ناظرین، ہماری ایک پیاری سی بہن جن کو ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی تھی کہ مجھے ٹی وی پہ لوگ کیسے دیکھیں گے، میں ٹی وی پہ نہیں آ سکتی، میں کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن حالات نے اور مشکلات نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ میری پیاری بہن جو ہماری آج کی سب سے خصوصی گیسٹ ہیں وہ موجود ہے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ وہ چاہتی بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام لیا جائے، میں پیاری بہن کہوں گا۔ السلام علیکم میری پیاری بہن، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ میری پیاری بہن، میں پروگرام سب کا تعارف کرانے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں، لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہیں ریحان ہاشمی صاحب، جو کہ سابق قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ فائن۔ اور اس مہنگائی کی دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے، انفلیشن ریٹ جس طرح ماضی میں 3-4 سال پہلے 12% تھا اور ابھی جس طرح انکریز ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ زد میں آ گئے ہیں کہ اپنی سفید پوشی کو کس طرح برقرار رکھیں۔ ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ جی ہاں، پورا پاکستانی جو ہے، خاص طور پہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ دیکھیں، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن مڈل کلاس طبقہ نہ وہ بھیک مانگ سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں جو اس دفعہ رمضان میں بہت زیادہ مجبور ہو گئے۔ میں کالر ایک منٹ لائن پہ ذرا ایک ہولڈ کیجیے گا، 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں تعارف کرا دوں۔ ہمارے پاس نیو سولجر سٹی کے ڈائریکٹر ہیں ناظم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اینکر اور ڈی جے ایف ایم ریڈیو کی نا پاکستان کو ہم سب پاکستان ہے، سائمہ صدیقی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ رمضان جو آخری لمحات میں ہیں اس میں سب کو بہت مبارک۔ بہت شکریہ بہن میری، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے کال پر ہیں؟ میں وعلیکم السلام، میں کومل انور بات کر رہی ہوں، میرے خاص سے۔ کومل انور، مشکل سے آپ کی کال لگی ہے، لگاتار 3 دنوں سے آپ کی کال لگا رہی ہوں، بہت مشکلوں سے آپ کی کال لگا رہی۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے۔ شاہین کی پرواز میں کال لگا رہی ہوں، بہت زبردست آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور بہت زبردست ہم ٹرانسمیشن آپ کی دیکھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور بھائی نے اعلان کیا تھا، ہلو آپ کی آواز جی میں خود بھول گیا۔ دیکھیں، میں نے 28 تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ جو سب سے پہلے ہمیں کال کرے گا اسے نیو سولجر سٹی کی طرف سے ایک پلاٹ ملے گا۔ تو میری بہن مجھے یہ بتائیے، پوری رات عبادت کرتی رہی، دعا مانگتی رہی، آپ کی کال لگ گئی؟ بس فجر میں بھی مانگی، روزے کے افطار کے ٹائم بھی مانگی، سحری میں بھی مانگی، اور سب سے کہا بھی کہ بس دعا کرے کال لگ جائے۔ شکر الحمدللہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ جس پہ خدا کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور نیو سولجر سٹی کی طرف سے میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس پلاٹ کی حقدار ہوئی۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بس آپ لوگ وسیلہ بنے، اللہ پاک نے وسیلہ بنایا اس مبارک مہینے کے صدقے سے، اور بس اللہ پاک، اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ آپ کو بہت دے، اس پروگرام کو اللہ پاک بہت کامیابی دے، ترقی دے، اور جو سولجر سٹی کے جو مالک ہیں ان کو اللہ پاک بہت کامیابی، کامرانی عطا کرے۔
تو آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ذرا دوبارہ بتائیے گا. میں میرپور خاص سے بات کر رہی ہوں. اچھا کومل میرپور انور. خاص سے بات کریں تو شاہین کی پرواز یعنی میرپور خاص میں بھی دیکھی جا رہی ہے. بہت زبردست پروگرام آپ کا جا رہا ہے. میں روز میرے بچے اور ہم لوگ بیٹھ کے, میرے بچے بھی کہتے ہیں مما ہم بھی جائیں گے یہاں پروگرام میں, اور بہت اچھا ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. جی جی بالکل تشریف لائے گا. یہ شاہین کی پرواز سب کا پلیٹ فارم ہے, اور انشاءاللہ میں موقع دوں گا تمام پاکستانیوں کو جو ہماری پلیٹ فارم سے آ کے ہم سے بات کر سکیں. بہن آپ کا بہت شکریہ, یہ پلاٹ آپ کا ہوا, آپ ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کر کے اور آپ کو یہ پلاٹ آپ تک پہنچا دے گی. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خصوصاً شاہین کی پرواز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. جی ریحان بھائی, نیو سولجر سٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں ہم پلاٹ دیں گے, اور میں نے اعلان کیا, میں خود بھول گیا تھا کہ 28 تاریخ کو جو ہمیں سب سے پہلے لائیو کال کرے گا ہم اسے پلاٹ دیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ انہیں میں چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کریں کہ یہ ایسے لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کے لیے چھت کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پروگرام کے توسط سے خاص طور پر اس طرح کی اسکیمز کا متعارف ہونا, اور نیو سولجر سٹی کہ وہ تمام مینجمنٹ جو کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کی ڈیولپمنٹ میں سرگرم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انفلیشن بڑھ گئی ہے, جس طرح رچ اینڈ پور گیپ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ مزید پس رہا ہے, اس کو اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. تو ویسے تو گورنمنٹ کا کام تھا یہ, اور بہت سارے وعدے وعید بھی ہوتے رہے ماضی میں مختلف حکومتوں کی جانب سے کہ ہم کتنے ملین ہاؤسز بنا کر دیں گے لو کاسٹ, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر وہ لو کاسٹ ہاؤسز بنانا تو بہت دور کی بات. اگر میں صرف اکنامک سٹی کراچی کی بات کروں تو کراچی کے ریموٹ ایریاز کے اندر آج مصدقہ اطلاعات کے مطابق اور جو آباد کے آفیشلز ہیں ان کے مطابق لاکھوں جو پلاٹس ہیں ان پر قبضہ ہو چکا ہے. جن لوگوں نے جمع پونجی زندگی بھر کی جمع پونجی کر کے پلاٹس لیے یا اوورسیز پاکستانیز ہیں تو آج بھی ڈسپیوٹڈ ہے, اور اس کے اوپر میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل پا گیا ہے یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو سسٹم کی بات جو ہم سنتے ہیں وہ سسٹم اسی کے خلاف تو کام کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ مستقل ناکام ہو رہا ہے. تو لیٹس سی دیکھیں کہ جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں اختیارات جن کے پاس ہیں وہ کب عام آدمی کو ایک تو چھٹکارا دلائیں گے, اور دوسرا یہ کہ کب جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز اور کاسٹ ان ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس کا جو پرفارمنس انڈیکیٹر ہے اس کو ریڈیوس کریں گے تاکہ اس طرح کی مزید اسکیمز جو ہے نا متعارف کرائی جا سکیں. متعارف کرائی جا سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا کہ ہماری بہن کا جو پیکیج ہے وہ ضرور چلائیے. میں ان سے گفتگو بھی کرتا رہوں گا اور وہ پیکیج بھی چلتا رہے گا. جی میری بہن آپ کہیے, آپ بتائیے کہ آپ کی شوہر ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ ان کی کلینک اچھی چلتی تھی, اللہ نے بہت انہیں نوازا تھا, اور ایک دم سے جو پریشانیاں آئیں وہ بتائیے, اپنے دل کی بات کہیے شاہین کی پرواز سے. بس یہی کہ ہمیشہ اچھی لائف جیے, کیمرے کے سامنے اچھی لائف گزاری ہے ہمیشہ نا, کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئی تھی. یہ بس جو کچھ بھی ہوا ہے صرف 1 سال میں ہوا ہے. 1 سال مطلب نا پچھلے سال دسمبر اور یہ مطلب اب مارچ آ گیا ہے. اس 1 سال میں نا ان کو کینسر ہوا جگر کا. اللہ بہت جب سے اور اب تک جتنا کچھ بھی تھا نا سب کچھ مطلب یہی کہ ایک جان بچ جائے سب کچھ واپس آ جائے گا صرف اگر انسان زندہ ہے. مطلب میرے اگر شوہر زندہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز واپس آ جائے گی. پیسہ تھا, سونا تھا, پلاٹ لیا ہوا تھا, وہ بھی سب کچھ سیل کر کے کوشش کرتی رہی. گمبٹ لے کے گئی تھی, وہاں پر بھی آپریشن کروایا تھا. آپریشن کیا تھا انہوں نے, ایک کوشش کی تھی کہ شاید کینسر نکل جائے گا, لیکن ابھی 3 مہینے بعد دوبارہ لے کر گئی تو ان کو دوبارہ کینسر پر مطلب واپس آ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا. میری بیٹی ہے 15 سال کی, وہ اپنے پاپا کو جگر دینے جا رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے صرف پیسوں کا کہ پیسے اتنے سارے کہاں سے لاؤں. اب تو آپ میں تو شاید فری ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ بھی فری نہیں ہے وہاں. صرف ایک ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے, اس کے علاوہ سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے. میں اس سے پہلے وہاں پر 3 مہینے رہ کر آ چکی ہوں. میڈیسن وغیرہ سب آپ کو پرچیز کرنی پڑتی ہے؟ سب کچھ لینا پڑتا ہے. آپریشن بھی پیسے دینے پڑتے ہیں؟ نہیں, ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے وہاں, میں نے بتایا نا. ڈاکٹر آپریشن بھی فری ہے؟ آپریشن فری ہے, ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے, مطلب کہ وہ آپریشن فری کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جتنا خرچہ ہوگا وہ ہم کریں گے.
اور وہاں پر روم بھی مطلب گھر بھی لینا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. پہلے بھی میں نے لیا تھا وہاں گھر جو آپریشن کروایا تھا، اور ابھی بھی یہی کہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے مطلب وہاں رکنا پڑے گا. اس کا رینٹ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. پچھلی بار بھی مطلب 90,000 روپے دیے تھے کیونکہ اے سی لگا ہوا تھا، اور ایک مہینے کے 90,000 تھے. تو آپ نے یعنی جو کچھ تھا سب لٹا دیا، سب ختم کر دیا. آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا صاحب حیثیت انسان لے آئے کہ آپ کی جو یہ اخراجات، ناظرین آپ سن رہے ہوں گے یقیناً. میری اتنی سی چھوٹی سی اپیل ہے کہ لوگ حج اور عمرے کرنے وہاں اللہ کے گھر جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن ایک بار کوئی چلا جائے. لیکن بار بار جانے والے جو انسان ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی ایک زندگی بچا لیں گے نا تو حج اور عمرے کا ثواب انہیں یہی مل جائے گا. اگر ان کی توسط سے کوئی بھی ایک زندگی جی جائے، کوئی اپنے بچوں کے اندر بیٹھا رہے، اس کی جان بچ جائے، تو میرے لیے مطلب ہمارے لیے تو بہت کچھ ہوگا وہ. اور جب تک جی زندہ میری بہن، میں آپ سے ہی شروع کیا تھا، آپ پہ ہی ختم ہوا اور آپ سے ہی سٹارٹ لے رہا ہوں. جی میری بہن. بس یہی ہے کہ اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہے تو بس ایک جان بچانا چاہے میرے شوہر کی، جو میں 1 سال سے ان کے لیے کر رہی ہوں. اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی تو ایسا ہو اللہ کا بندہ جو میرے لیے میرے ساتھ کھڑا ہو. انشاءاللہ. میری بہن آپ کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے، اور میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا کہ آپ کا پیکج بھی وہ چلائیں، ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کرتے رہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو ان کو لیور ڈینوٹ کون کر رہا ہے؟ میری بیٹی 15 سال کی. اچھا جی. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹی 3 سال کی اور یہ 15 سال کی بیٹی ہے. 15 سال کی بیٹی. جی. ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ ایک 15 سال کی بیٹی اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہے، اپنا لیور انہیں دینا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے والد کی زندگی بچ جائے. اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی بیکار کی بات نہیں ہے، فضول کی بات نہیں ہے، زندگی کی بات ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. ان کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم پیکج میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پیکج چلائیں. یہ زندگی بچانی ہے، اور زندگی بچانا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ پیکج ناظرین آپ دیکھیں، اسکرین پہ چل رہا ہے. ریحان بھائی پیکج آپ بھی ذرا دیکھیے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں میری بہن کے صاحب حیثیت لوگ، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ آپ کے لیے کھڑا ہو گیا تو آپ کی مشکل آسان ہوگی. کیونکہ نہ آپ پیسے مانگ رہی ہیں کہ نہ آپ کو پیسے چاہیے. آپ کو یہ چاہیے کہ ایک مکان، ایک کمرے کا وہاں گمٹ میں آپ کو کرائے پہ مل جائے، آپ کو دوائیاں دلوا دیں، آپ کو کھانے پینے کی اشیاء دلوا دیں. آپ کی یہی ڈیمانڈ ہے نا میری بہن؟ اللہ تعالیٰ سے پیسے نہیں چاہیے مجھے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف جو میری ضرورت ہے وہ پوری کر دے کوئی بھی نا. مجھے پیسے نہیں چاہیے. جی میری بہن، میں دیکھنے اور سننے والوں سے بار بار یہ کہوں گا، میری بہن کو پیسے نہیں چاہیے. میری بہن کو یہ چاہیے کہ ان کی جو مزاجی خدا ہیں، ان کے شوہر، ان کی زندگی بچ جائے. ایک 15 سال کی بچی اپنی باپ کی زندگی بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور اپنی یہ بھی اس کو نہیں پتا کہ میری زندگی میری باپ کی زندگی بچانے میں بچے گی یا نہیں بچے گی. کیونکہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے بہت حساس آپریشن ہوتا ہے. اس بچی کے دل میں اپنے باپ کا درد دیکھیں، ایک بیوی کے دل میں اپنے شوہر کا درد دیکھیں، ایک بھائی کے دل میں اپنے بہنوئی کا درد دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں شاہین کی پرواز سے، میں ہوں پاکستان، اور کوئی ایک پاکستانی ہماری بہن کے لیے، ان کے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے، بچی کے باپ کو بچانے کے لیے کوئی ایک انسان بھی کھڑا ہو گیا تو یقین جانے جنت ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت ہمارے پاس خود بخود چل کے آئے گی انشاءاللہ. میں انتظار کروں گا. یہ لائیو کال بھی ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائیو کال کرے اور یہ امداد کا اعلان کرے کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی ریحان بھائی. دیکھیں ابھی آپ نے گفتگو کی تھی انفلیشن کے حوالے سے، تو دیکھیں یہ سہولیات ہو، چاہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اسکیمز ہوں یا سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ میڈیکل سروسز ہوں. ہمارا پڑوسی ملک بہت آگے چلا گیا ہے ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے. ہمارے یہاں بھی کچھ کاوشیں کی جا رہی تھیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، لیکن وہ جو کنسسٹنٹ پالیسیز ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے ڈاکٹرز آپ کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے یہاں انوویشن کرنے کے لیے، لیکن وہ سہولیات اور سسٹینیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو نوجوان جو اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں پھر پاکستان میں رکنے سے. یہ بدقسمتی ہے.
اب اس کی اسٹریٹجی تو ڈیولپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے بلکہ پبلک سیکٹر کی بھی ذمہ داری ہے. بہت ساری جگہوں پہ کام ہوتے بھی نظر آئے ہیں, ہو بھی رہے ہیں کام, لیکن انوویشن کی بہت ضرورت ہے ہمیں. انشاءاللہ بہت ضرورت ہے. جی سائمہ, آپ کا ماشاءاللہ کیریئر ریڈیو سے FM سے شروع ہوا اور ماشاءاللہ یہ اتنی ترقی کا سفر اور ماشاءاللہ کتنی محنت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, یہ آپ جانتی ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ آسانی سے یہ لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنی مشکلات ہیں. بالکل ہوتی ہیں. السلام علیکم سب سے پہلے, اور جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان سب کو بھی سلام. اور یہ جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے نا, آپ جو میں بھی سن رہی ہوں آپ سب کی گفتگو, آپ کو سب سے پہلے سلام. بہت کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت, یہ کام, یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی چیزیں. اور فرسٹ آف آل یہ کہ جو لیڈی میرے ساتھ بیٹھی ہیں, اللہ ان کی مشکل آسان کرے, آپ کو وسیلہ بنایا ان کے لیے. اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی کہوں گی اپنے طور پہ کہ ان کی بالکل ہیلپ کی جائے اس لحاظ سے جو ان کی اس وقت نیڈ ہے, جو پراپر نیڈ ہے. اور آپ نے اگر بات کی ایک اسٹارٹر کی, تو میرا اسٹارٹ FM سے نہیں ہوا, ٹیلی ویژن سے ہوا تھا اسٹارٹ. اور FM جو ہے اب وہ میری سمجھے ایک طریقے سے وہ میری چھوٹی سی وہ دنیا بن گئی ہے, ضرورت بن گئی ہے. اور ایسی, کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ایز اے RJ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک بانڈنگ ہے لوگوں کے ساتھ, لائف کالز ہیں, لوگوں کی ایک کمیونیکیشنز ہیں, باقاعدہ ایک پوری ایک لائف نظر آتی ہے وہاں کی. ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوا کے دوش پر ان کے ساتھ ہیں. تو وہ چیز ایک الگ ہے, کیونکہ ٹیلی ویژن کی جو ایک لائف ہے, جو ہم ایز اے ہوسٹ کام کر رہے ہیں, آپ بھی, ہم سب بھی, اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ محنت رنگ ضرور لاتی ہے. ضرور لاتی ہے. اور یہ آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتا, اس میں آپ کو باقاعدہ اس کی پوری ایک اس طرح سے کہ آپ جس طرح سے صحبت ہوتی ہے نا, اسی طرح آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کو کچھ سکھاتے ہیں. تو میں نام ضرور لینا چاہوں گی ساحر لودھی صاحب کا, میرے بھائیوں کی طرح, ان کی دی گریٹ. اور ان کی ٹرانسمیشن سے میرے سٹارٹ اپ ہوا تھا ایز اے ثنا خوان, کیونکہ میری روحانی ایک سلسلہ بھی ہے ثنا خوانی کا. وہاں سے چلتے 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 وہ چیز ایسی ہوئی کہ بس انہی کے توسط سے راستے بلند ہوتے گئے, اور آج ایز اے RJ ماشاءاللہ لوگ پہچانتے ہیں. تو یہ روپ جانتی ہیں آپ طاہر بھائی کا کہ ان کے اندر روحانیت موجود ہے, اور وہ روحانی شخصیت ہیں. لوگ انہیں رمضان سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا طاہر بھائی, میں تو اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری ابھی ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ نا اس میں دعا ضرور ڈال دیں, اپنا حصہ ڈال دیجیے. تو بس یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اگر اپنے لوگوں کو ایک آنیسٹی کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, تو آپ کو بھی رسپیکٹ ملتی ہے. اور جو دیکھنے والے ہیں, جو نیو کمرز ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ اگر آج وہ جانتے ہیں کہ ثنا خوانی کے سفر سے ایز اے ہوسٹ, ایز اے RJ, تو وہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. محنت لگتی ہے, بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو لانے پڑتے ہیں. تو بس میں یہی بات کہوں گی آپ کے لیے اور آپ کے پروگرام کے لیے, آپ کے مہمانوں کے لیے بھی, اور کہ آپ کا بھی سفر آگے انشاءاللہ بہت اچھے سے چلتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب دعا کرتے ہیں یا دعا دیتے ہیں کسی کو, تو دعا کے ساتھ دغا مت کیا کریں. دعا جب دیا کریں تو دل سے دیا کریں, اور اس کے اندر آپ کی تمام محبت, کوشش, ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بعض دفعہ دعا جو ہے نا, ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم چلتے پھرتے کہتے ہیں تو خوش رہے, زبان سے کہتے ہیں, دل سے آواز آنی چاہیے. دعا جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے, اور ایسی کی جاتی ہے کہ وہ عرش والے تک پہنچے. یقیناً یہ دعا جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں آپ کے پیر اور مرشد, آپ کے والدین موجود ہوتے ہیں, آپ کی جنت آپ کے گھر میں موجود ہے. اگر آپ کو بہت دل سے دعا چاہیے, زندگی میں کامیاب ہونا ہے, تو ماں باپ کی دعا لیجئے. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ دعا کے بغیر کوئی صدر نہیں بن سکتا, دعا کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, دعا کے بغیر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, دعا کے بغیر کوئی گورنر نہیں بن سکتا, دعا کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا, دعا کے بغیر ریحان ہاشمی صاحب نہیں بن سکتے, ناظم نہیں بن سکتے, میری بہن سائمہ نہیں بن سکتی. دعا جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے, اور اپنے پیرنٹس کی خدمت ایسی کریں کہ دیوانگی کی طرح, جیسے ایک مجنوں اپنی لیلا کو چاہتا ہے. کہ فراز کی جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے نا, تو رب بھی راضی نہیں ہے. رب بھی راضی تو آپ نے اگر دنیا میں اگر منزلوں کو پانا ہے نا, تو اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں, سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اور یہ میری اپنی ذاتی ایک, جیسے کہتے ہیں کہ وہ لائف کے اندر وہ پارٹ ہے, کہ جب میری والدہ مجھے دعا دیتی تھی نا, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی دعائیں میرا پیچھا کرتے ہوئے پہنچتی ہیں اور میرا ساتھ دیتی ہیں. تو آپ کا جب ایک یقین اور عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس مدد پہنچتی ہے. اور اللہ پہ بھروسہ
اور اپنی محنت پہ بھروسہ رکھیں, آپ کو کہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے اور اسپیشلی آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کہوں گی ضرور, کیونکہ ایسے کہیے نا, کہیں نا دل کی بات, شاہین کی پرواز. شاہین کی پرواز سے بالکل, اور آپ کی آواز کو ہی سر بلند کرتی ہوں کہ صبح جب میرا شو ہوتا ہے, مارننگ شو, جس وقت لوگ دعا دیتے ہیں نا اور آپ کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اپنی آواز کے ساتھ, تو میں کہتی ہوں کہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک چناؤ ہوتا ہے. اور میرا پاکستان, کیونکہ صبح میرے پاکستان کے لیے دعا ہوتی ہے اور میرے شہر کراچی کے لیے دعا ہوتی ہے. کراچی وہ شہر ہے کہ ایک ماں کی آغوش ہے جس میں اس نے سب کو سمیٹا ہوا ہے. بے شک کچھ بھی ہے, سب کو بزنس یہاں سے مل رہا ہے, سب چیزیں, تو پلیز اپنے کراچی کو اون کیجئے, اپنے ملک کو اون کیجئے, آپ کو سب کچھ اپنے ملک میں ملے گا, انشاءاللہ. کہیں میری جانے بہن, کی میں ضرورت آپ نہیں کو ہے. ایک سیکنڈ روکوں گا. جی. آج سے آپ اس دعا میں ماتلی, حیدرآباد, تمام انٹیریئر سندھ کو بھی شامل کیجئے, بالکل, بالکل. کیونکہ جہاں جتنی پریشانیاں آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھیں گی, میں اس دن بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ 70% لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. انٹیریئر سندھ میں جائیں پتہ نہیں چلتا. وہ صرف ایک, کیوں انتقال ہو گیا, کاری سائی تھی وہی, کاری سائی یعنی کالا پیلیا اردو میں آپ کو بتاؤں, کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی کہ نہیں ہے, بالکل. کیسے بیمار ہوئے, کیا ہوا, پھر پیٹ میں پانی بھرا اور انتقال ہو گیا, کالا پیلیا ہو گیا تھا. تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ہیلتھ میں پیپلز پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ NICVD ہاسپٹل میں جانتا ہوں, لیکن میں پیپلز پارٹی سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کم سے کم فری آف ٹیسٹ کریں, جا کے فری آف کاسٹ ٹیسٹ کریں انٹیریئر سندھ میں, تاکہ وہ لوگ ان بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکیں, کیونکہ ٹائملی اگر ہیپاٹائٹس سی کا علاج ہو جاتا ہے تو انسان بچ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ ماتلی, حیدرآباد, بدین اور پورے انٹیریئر سندھ کے لیے ضرور دعا کیجیے انشاءاللہ. ضرور ضرور. ناظم بھائی, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو سولجر سٹی کی طرف سے, نیو سولجر سٹی کی طرف سے جو میری بہن کو پلاٹ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی نیڈ پلاٹ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے نیو سولجر سٹی کی طرف سے آپ کو پلاٹ مل رہا ہے, تو ایک چہرے پہ جو خوشی آنی چاہیے نا, وہ میری بہن کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی فراز بھائی میں اس پلاٹ کا کیا کروں. میں سمجھ سکتا ہوں. اصل میں دیکھیں, ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے, اور صرف یہ ایک فائل ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی ٹیم کی طرف سے اور ان کے لیے ایفرٹ کریں, اور ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا اماؤنٹ, آپ 1000 روپے کا بھی اعلان کریں نا, تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بہت بڑا اعلان کیا. اماؤنٹ کا تو اعلان نہیں کرا میں, اماؤنٹ ہم لوگ کریں گے, جی ٹھیک ہے, وہ بھی الگ کریں گے. ساتھ میں یہ فائل ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم لوگ پہلے ہی کہہ چکے تھے, اور باقی یہ کہ ہم لوگ مینجمنٹ کے اندر آج ہی رات کو انشاءاللہ بیٹھیں گے ساتھ, تو ضرور ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے. میری بہن 10,000 روپے میری طرف سے آپ کے لیے, جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا آپ کے لیے. ریحان بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ نیو سولجر سٹی کی طرف سے فائل ہماری بہن کو آپ پیش کریں. آپ کے مائک وہ لگا ہوا ہے تو میں خود اٹھ کے دے دیتا ہوں. بہت شکریہ. یہ بہن میری طرف سے آپ کے لیے شاہین کی پرواز. نیو سولجر سٹی والوں کا آپ شکریہ ادا کر دیجیے گا. سولجر سٹی کی طرف سے محض یہ فائل نہیں ہے, ہم ایک پیکیج بنا کے ضرور آپ کی طرف رابطہ کر لیں گے. فراز بھائی کا نمبر ہمارے پاس ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. میں اسی لیے کہ ایک ایسا اماؤنٹ دے کے آپ کو نہیں بول سکتا کہ وہ کم ہوگا, تو باقی ہم لوگ بات کر لیں گے ابھی ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کے, تو ضرور آپ کے لیے زیادہ بہتر کر سکیں گے انشاءاللہ. میری بہن سولجر انشاءاللہ سٹی بھی آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ العظیم بھائی کو بالکل صحیح کر کے اور ہم ساتھ ہوں گے. آمین. انشاءاللہ. انشاءاللہ بہن آپ دعا ضرور کیجیے گا کہ ان کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو انشاءاللہ تعالی. ساتھ ہوں گی, ان سب کے ساتھ, نہ بھی کوئی کرے ان سب کے لیے بھی میرے لیے میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ ریحان پاک بھائی, سب کو آپ کا بہت زندگی عطا شکریہ کرے. کہ آپ تشریف لائے. آپ کو جانا ہے, آپ کمیٹیڈ ہیں کہیں, تو میں چاہتا ہوں میری پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج. دیکھیں میسج کیا ہے, یہ آپ کا یہ پروگرام اٹ سیلف ایک میسج ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ٹوٹلی کمرشلائزیشن سے نکل کر اگر ہم جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں, یہاں پر آپ اس کو کمرشل اینگل کے اوپر بھی جا سکتے تھے, لیکن میں سراہتا ہوں آپ کو, یہ آپ کے والدین کی تربیت ہے. بہت بہت اس شکریہ. پروگرام کو آپ اس پیرائے میں لے کر جا رہے ہیں, اور دعا گو ہوں میں آپ کو. شاہین کی پرواز کے لیے خصوصی شاہین دعا کی پرواز کے لیے دعا گو ہوں میں. بہت شکریہ. سائمہ صدیقی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا میسج جلدی سے. جی بالکل, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ کے دیکھنے والوں کا, اور میسج یہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں جتنی ساعتیں, جتنی رحمتیں ملی ہیں, ان میں شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے, وہ لے کر بھی آزماتا ہے. تو کوشش کریں کہ زندگی میں اپنے خاص طور پر اطمینان رکھیں. لے کے بھی آزماتا ہے, دے کے بھی آزماتا ہے.
अभी हमें एक गेस्ट हैं जो कि मोअज़्ज़िज़ गेस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं SM राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद साहब, मैं एक सवाल करता हूँ जो जान की अमान पाऊँ तो कुछ नहीं करे यहाँ, क्योंकि साथियों से जो है सवाल करते हुए भी डर लगता है। हाँ, बैठे उसी कुर्सी पे हैं। जी, मैं आप कैसे हैं अल्लाह और ने इस महंगाई के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? देखें, एक तो हुकूमत कपड़े उतार रही है, फिर आप भी कपड़े उतारने के चक्कर में हैं। इज़्ज़त बचाई हुई अल्लाह ताला ने, दाल रोटी चल रही है। शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। बाइज़्ज़त व एहतराम ये चूँकि बड़ा बरकत का महीना है ये रमज़ान का, तो इस रमज़ान में अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है। बेशक बेशक, करम है खुदा का, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमने रेहान भाई को स्पेशली रोका, रेहान हाशमी साहब को, कि आप रुकिए हमारे साथ, उनको कहीं कमिटेड थे, लेकिन एक जो आजकल मामलात और हादसात चल रहे हैं डंपर माफिया, उसके हवाले से हमने रेहान भाई से कहा कि आप रुकिए और हमें कुछ बताइए। जी रेहान भाई। आप देखें, अब ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बड़ा सीरियस मैटर है और गुज़श्ता दिनों में 200 के करीब अमवात हो चुकी हैं एक माह के अंदर, और उसमें मुख्तलिफ लोग बड़े बेदर्दी से कुचले गए, और ख़ास तौर पर ये रमज़ान जो उनके लवाहिकीन हैं वो उनके साथ शायद ईद सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर वो अपनों में नहीं होंगे, वो अल्लाह को प्यारे होंगे। रिसेंटली जो हादसा हुआ है, जिस बच्ची का, जो हामला बच्ची के ऊपर कुचल गई और उसका बच्चे डिलीवरी हुई, किस तकलीफ़ और कर्ब में उसकी मौत वाक़ हुई होगी, और उसके बच्चे की पूरा ख़ानदान चला गया। और सुना है उस बच्ची को कोई बंदा लेके गोद में लेके जगह जगह भाग रहा था कि हॉस्पिटल लेके जाएं। बिल्कुल, इससे ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। अल्लाह मग़फ़रत करे और उन लोगों को, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। देखें, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बाइकर्स के हवाले से, बाइकर सेफ्टी के हवाले से लोग काम भी कर रहे हैं। उसमें सारी गलती हम उन पर नहीं डालनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें कहीं ना कहीं अपने रवैयों को भी चेक करना चाहिए। रोडों का बुरा हाल है, उन रोडों पे बाइक चलाना या गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम भी है, और उसमें डिसबैलेंस भी होना होता है। फिर जो डंपर्स और बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनका विजन जो होता है वो एक लिमिटेड विजन होता है, उस लिमिटेड विजन के अंदर चला रहे होते हैं। फिर उनकी टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग के ऊपर हुकूमत सिंध ने गालिबन कोई फैसला भी किया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड और अवेयरनेस से रिलेटेड अली करके एक डीएसपी हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं। फिर रिसेंटली मेरे इल्म में आई थी बात कि कैप्टन तराना बाइकर सेफ्टी के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं, या गालिबन उन्होंने उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है, जिसमें हेलमेट्स वगैरह भी तकसीम करने का सिलसिला है, और उनको अवेयर करने का भी है वो ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन में, ताकि ये हादसात रूनुमा ना हो। तकलीफ दह सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इसको शैतानी सवारी बड़े बूढ़े कहते हैं ना, आपने सुना? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल कहते हैं। तो इसको वैसे ही कंट्रोल नहीं है, और हालात की वजह से, सड़कों की वजह से, और कुछ इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से ड्राइवर्स की, जो डंपर या हैवी व्हीकल्स चला रहे हैं, उसकी वजह से भी हादसा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है, और कोई सेफ्टी मेजर या फर्स्ट एज या क्विक रिस्पांस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि आम आवाम को आसानी से रेस्क्यू कर सकें, रेस्क्यू का पता हो, फर्स्ट एड का पता हो कि किस तरह रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू किया जा सके। जी सर, राशिद साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में जो इतने हादसात हो रहे हैं कराची में? सर, गुजारिश ये है कि बेसिकली अगर आप गौर करें ना, हमारे मुल्क में जो सिस्टम हमारा है ना, क्लैप्स कर गया, टोटल सिस्टम। मतलब किसी जगह भी आप जाएंगे ना, ये तो इसका तो बुरा ही हाल है ट्रैफिक का। तो जी जी, हम भी मुसलमान हैं, हम सारे डेज मनाते हैं, हुजूर के दिन भी मनाते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सदका भी देते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान से गिला है मुझे कि आप शरीयत लागू क्यों नहीं करते, अल्लाह के कानून को लागू क्यों नहीं करते। जब आपका ट्रैफिक निज़ाम ख़राब है, आपका फाइनेंशियल निज़ाम ख़राब है, आपका हर निज़ाम आपका ख़त्म हो गया है, तो यू गेट द साइन ऑफ द गॉड कि अल्लाह क्या कह रहा है आपसे कि जब तक मेरे निज़ाम पे नहीं चलोगे उस वक्त तक फला नहीं पाओगे। हमें इसमें कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है? अब देखिए, सूद का निज़ाम है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने की। यहाँ तो इंसान जानवरों की तरह मारा जाता है। वो आप कहें दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से खुल कर कहें। वो दिली की बात मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि सिर्फ ज़रूरत इस बात की, जैसे तकी उस्मानी साहब हैं, वो इस मुल्क से सूद ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। इसलिए हमारे हुक्मरान जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक
लाइन ऑफ एक्शन नहीं देंगे या एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे कि एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, उसका निज़ाम क्यों नहीं आप लागू कर सकते हैं? कौन सी ऐसी क़यामत आपके ऊपर आई हुई है? आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं अल्लाह के अंदर। देखिए ना, हमें अगर ईमान पहुँचता है हमारा, तो वो लोग भी थे जिनके इशारे से समुद्र 2 हिस्सा हो जाता था और चलते हुए चले जाते थे। हमारे कायनात के मालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता था। तो आपको ताकत का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, ताकत कहाँ है? आप सिर्फ यूरोप, अमेरिका और दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं। ताकत खुदा की है बस। जब तक खुदा का निज़ाम लागू नहीं करेंगे, आप इसी भौचाल में फंसे रहेंगे और बेतहाशा उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और और अताब आएगा हमारे ऊपर। अताब आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरी बहन। मैं आपके तवस्सुस से अपील करूंगा हमारे मुअज़्ज़िज़ गवर्नर साहब से कि वो आपकी तरफ ज़रूर देखें, मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला सिंध साहब से और तमाम साहिब हैसियत लोग से कि मेरी ये बहन हैदराबाद से आई है और इनके मियाँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जिनको कैंसर है लीवर का, और गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है नो डाउट, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट के साथ साथ इनको वहाँ रिहाइश की ज़रूरत है, इनको वहाँ खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है। इनकी 15 साल की बच्ची जो कि अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश में है, उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। अल्लाह उस बच्ची की भी हिफाजत करे और आपके दिल में भी ये डाले कि तमाम साहिब इक़्तिदार लोग इन बहन की मदद करें। ये मेरी बहन मेरे सामने बैठी है, मेरी जो औकात है, हैसियत है, मैं भी करूँगा, आप भी कीजिए। इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। मेरी बहन, आप ऐवानों में बैठने वाले जो हमारे बड़े बड़े इक़्तिदार में लोग हैं, उनसे अपील कीजिए कैमरे के सामने देख के। जफ़र भाई हैं सके और अली शिखाने भाई हैं, अभी इतना सब कुछ कर रहे हैं वो, तो क्या वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? यकीनन जफ़र भाई आप सुन रहे होंगे, अली शेखानी साहब आप भी सुन रहे होंगे जी। मेरी बस उनसे यही अपील है कि मतलब मेरे साथ भी कुछ करें ना, मेरी भी मदद करें, मेरा साथ भी दें। इतना सब कुछ देखती हूँ टीवी पर, सब कुछ होता है, लेकिन आज पहली मर्तबा यहाँ पर आई हूँ और मजबूरी मेरे को यहाँ पर लेकर आई है। तो बस मेरा यही है कि मेरा साथ दें और कुछ भी नहीं। मेरे शौहर की जान बचा दें खाली ना। बचाने वाली तो रब की ज़ात है, बेशक बेशक, लेकिन वसीला तो इंसान को ही बनाता है ना अल्लाह पाक। तो बस यही कहूँगी कि मेरा वसीला बन जाए इंशाअल्लाह। आपको पता है राशिद साहब, इनके मियाँ डॉक्टर थे और अच्छी क्लिनिक इनकी चल रही थी, और बीमारी तो कभी भी किसी को भी किसी वक्त भी हो सकती है। सब कुछ इन्होंने बेच दिया, सब कुछ इनका ख़त्म हो गया। अब सिर्फ इनके पास सिर्फ एक मियाँ है और 2 बच्चियाँ हैं और अल्लाह की ज़ात है। मैं यही कहने वाला था कि मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से अपील करूंगा कि आपके पास बैतुल माल का इदारा भी है और बैतुल माल बहुत फ़ाल है सिंध के अंदर, बड़े काम भी कर रहा है वो। तो बराए मेहरबानी आप स्पेशल अटेंशन दे के इस हमारी बहन के लिए आप थोड़ी रिकमेंडेशन दें और फ़ोन करें, इनको ट्रेस करके, इनका नंबर भी चल रहा है, आप भेज दें इनको बैतुल माल के चेयरमैन के पास, मसला हल हो जाएगा। परेशानी इसकी है, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। रेहान भाई, मैं चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से भी एक मैसेज चला जाए। देखिए, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, राइट पर्सन राइट प्लेस की बात है। आपके चैनल के ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए वो अपील की जा चुकी है और मैं भी कोशिश करूँगा। कल ख़त्म कुरान है गवर्नर हाउस में, हम इनवाइटेड भी हैं, तो वहाँ पर इस बात को कन्वे भी करूँ। और जो लोग काम कर रहे हैं, ज़िंदगी किसी की बचाना मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखें, हम कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे का हौसला बन सकते हैं, और नेकी ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े इदारों से कोशिश करें कि वहाँ से नेकी हो। नेकी तो हम सब मिल के भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव नंबर हमारा चल रहा है और हमारी बहन का नंबर भी चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आपकी गुंजाइश 100 रुपये की है, 50 रुपये की है, 1000 रुपये की है या 1 लाख रुपये की है, हम सब मिलकर एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। अपनी नेकी कीजिए और इसमें हिस्सा डालें। और मेरी बहन का डायरेक्ट नंबर चल रहा है, जो भी चाहे वो मेरी बहन से कांटेक्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कि आपने मुझे बर्दाश्त किया और मेरी ये जो मैं कह रहा हूँ आपने सुना। आपका बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपको हमने बिठाया, आप बैठे, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट पे आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।
राशिद साहब, आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते जी, हैं, मैं इस्लामाबाद से आए हैं। जी जी माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप नहीं, कोई तशरीफ़ बात लाए। नहीं, मैं और थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश करूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपका आप बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई की, हमें बुलाया। जी अल्लाह आपके प्रोग्राम को और तरक्की दे, आपको भी तरक्की दे। आमीन आमीन। बस ये शाहीन जो है ये मेरे वालिद का नाम है, अज़हर अली शाहीन। मैं जानता हूँ, बहुत 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 शुक्रिया, प्रेस क्लब उन्हीं ने बनाया था। बहुत शुक्रिया। मातली प्रेस क्लब के बानी थे। जी हाँ जी बानी थे, मुझे मालूम है। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह। हमें अभी एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट ने ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है अनीला अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहन, मैं एक सवाल अपने प्रोग्राम में ज़रूर करता हूँ, कीजिए। आप कैसे हैं और इस महंगाई के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, असल चीज़ इस महंगाई के दौर में जो है ना वो है बरकत लाजिम। बरकत होनी ज़रूरी है। वो आपके 100 रुपये को भी जो है 10,000 बना देती है, और जिस पैसे में बरकत नहीं है वो 1 लाख भी जो है वो 1000 हो जाते हैं। 1 लाख भी जो है वो 1000 हो जाते हैं। बरकत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, मुझे जो है वो मैं इनकी भी बात सुन रहा हूँ। मिट्ठू भी परेशान कर रहे हैं, ज़रा कैमरामैन को कहिएगा ज़रा मिट्ठू को देखेंगे हमारे कितने करीब है, दिखा सकें तो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि डर भी लगता है ना कि टांग में काट ना लें। ये बहुत प्यारे मिट्ठू हैं बेटा। मैं आपको जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा ज़रूर आपके साथ बैठ के बात भी करूँगा, खाना भी दूंगा, दाना भी दूंगा। आप प्लीज़ मुझे अभी तंग ना करें। मिट्ठू, पानी चाहिए आप ले जाइए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मिट्ठू मौजूद हैं और ये भी ज़ाहिर सी बात है अल्लाह की मखलूक है और इनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत अजीम है। जी मेरी बहन हमारे पास ये हैदराबाद से आई हुई हैं। मैं इनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि इनका माशाल्लाह बहुत चलता हुआ सेटअप था। अच्छा। और आज का प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पे मेरी बहन के लिए ही किया जा रहा है। इनके हस्बैंड डॉक्टर थे और डॉक्टर हैं बेसिकली, और उन्हें अच्छी उनकी क्लिनिक चल रही थी, सब कुछ उनका बहुत अच्छा हो रहा था। अचानक एक बड़ी बीमारी ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया। इनका एक दफ़ा कैंसर का ट्रीटमेंट भी, इलाज भी हो चुका है गंबट से, और दोबारा उस बीमारी ने इन्हें घेर लिया जिसमें इनका सब कुछ बिक गया। घर, टेलीविज़न, फ्रिज, घर में जो सामान था, गाड़ी, सब कुछ बिक गई। इनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 बच्चियां हैं खोने के लिए, उसमें से एक बच्ची अपने बाप को लिवर जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार है। 15 साल की बच्ची। इनके साथ ये इशू है कि गवर्नमेंट में आपको पता है पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा काम है, नो डाउट कि वो फ्री ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन दवाइयाँ इन्हें ख़रीदनी पड़ती हैं, वहाँ रहना पड़ता है। 1 महीना 2 महीने के लिए इन्हें मकान किराए पे और खाने पीने की अशिया इनको चाहिए होती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इनकी खुदारा मदद कीजिए। ज़रूर, क्योंकि ये भी हम ही आवाम में से एक हैं और हम सबका फ़र्ज़ बनता है और इनका हक बनता है कि हम इनकी मदद करें। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मुझसे जो कुछ हो सकेगा, जहां मैं रेफ़र कर सकूं, लोगों से इनकी मदद करवा सकूं, वो जो है वो मैं ज़रूर करूंगी। और अपने पार्टी के बिहाफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है, आवाम ही की खिदमत करने के लिए गमबट हॉस्पिटल, SICVD सब हैं। बट ये होता है कि इतने सारे पेशेंट्स हो रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज दी जा सकती हैं और कुछ लोगों को करनी पड़ती है, पर इनका बैकअप ज़रूर होना चाहिए। इनकी मदद जो है वो ज़रूरी है और जो मुझसे आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हो सकेगा वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। और सबसे जो है वो अपील है कि प्लीज़ इनके लिए जो है, इनका बेशक आप अपना नंबर चला देंगे, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं, क्योंकि जब कलेक्टिव मेजर्स होंगे, कलेक्टिवली लोग काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इनका जो मसला जो एक बहुत मुश्किल इख्तियार कर गया है, तो वो काफ़ी हद तक इनको उसमें रिलीफ मिलेगी, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह। मेरी बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर सुनने वाला है, कोई ना कोई फरिश्ता सख्त इंसान आपकी मदद के लिए ज़रूर सामने आएगा। जी नाजिम भाई, आप कुछ कह रहे थे? अभी हमारा तस्करा हो रहा था डंपर माफिया के हवाले से, टैंकर माफिया के हवाले से। तो न्यू सोल्जर सिटी देखें हम लोग, पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ही दोबारा से रिमाइंड करूंगा आप लोगों को कि हम लोग जो हमारा विज़न है वो हमारा लो क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। तो उसमें उनके लिए ही हम लोगों ने बेनिफिट रखे थे। साथ साथ अब जो लोग हमारे डंपर और ये टैंकर वजह की टैंकर के हादसात की वजह से चले गए, तो
تو ان کے لیے بھی ہم لوگ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے گورنر صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے کیونکہ ہم ایک جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو واپس لے آئیں گے جو ان کے پیارے چلے گئے, لیکن ان کے دکھوں کا, ان کی پریشانی کا ایک ازالہ کرنا چاہتے ہیں, مداوع کرنا چاہتے ہیں. تو نیو سولجر سٹی کی طرف سے جو بہتر ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے میں نے آپ سے بھی کہا تھا. جی شاہین کی پرواز آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ, کیونکہ شاہین کی پرواز کا جو آواز جاتی ہے تو وہ کافی دور تک جاتی ہے, تو اسی لیے نیو سولجر سٹی صرف آپ سے یہ ہیلپ چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہمیں بھی ساتھ دیں, اور آپ جو بھی اسٹیپ لیں گے نیو سولجر سٹی آپ کے ساتھ ہے. جی کل آپ کو پتہ ہے کہ سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے شریف بھائی, میں نے ان کے ذریعے بھی میسیج گورنر صاحب تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ان لوگوں تک آپ کی پلاٹس ضرور پہنچا سکیں گے, اور اللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت دے. آپ کی نیو سولجر سٹی جو ہے اس میں دن چوگنی رات چوگنی برکت عطا فرمائے, اور غریبوں کے ساتھ ساتھ امیر بھی وہاں آ کے رہیں, تاکہ ایک بہت اچھا آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے. وہی لوگ وہاں پہ پہنچنے کے بعد اپنی ایک اچھی سائٹ پہ بھی جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ ایک یہی نہیں ہے کہ ٹیگ لگ جائے گا کہ وہ کسی غریبوں کے لیے, وہ سب کے لیے, سب کے لیے. جی ہاں. اس میں کیا کیا سہولت ہے جلدی سے بتائیے؟ مسجد ہے, ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, پارکس ہیں, گراؤنڈس ہیں, گراؤنڈس بنا رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ وہاں ولاز بھی لانچ کرنے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ وہاں پہ آپ کے فارم ہاؤسز کے بھی ہم لوگوں نے جگہ لے لی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہو جائیں گی. تو لوگوں کو ایک کمپلیٹ ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا, ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیں گے, اور ایک اسمارٹ سٹی کی طرز کے اوپر یہ پورا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. ہم پورا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ حیدرآباد کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کہ فراز بھائی آپ ہمارا نام ضرور لئیے گا. میں ان کے نام جلدی سے پڑھ کے آپ کو سنا دوں. ڈاکٹر خالد ابڑو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں حیدرآباد سے, ڈاکٹر خالد ابڑو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں حیدرآباد سے, اور بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ابڑو صاحب, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر خالد شیخ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں قائد اعظم کمپلیکس سے, صدر سے. ڈاکٹر خالد شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. بلال دیکھ رہے ہیں ہمیں, اور سارا اور مریم جو کہ ٹیکسلا کینٹ سے دیکھ رہے ہیں, اور میرے بہت پیارے بھائی ان کے بچے ہیں. بہت شکریہ سارا, مریم اور ابراہیم کہ آپ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے آپ شیئر بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں پورا شیئر بھی ہو رہا ہے پروگرام ہمارا, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ڈاکٹر ارشد علی شاہ ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں ڈاکٹر ارشد علی صاحب, کل آپ کی کال آئی تھی ہم ریسیو نہیں کر سکے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ آپ کو لائن پہ لیں, اور میری ٹیم یہاں سے کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر ارشد علی شاہ چیسٹ اسپیشلسٹ جن کا تعلق حیدرآباد صدر سے ہے, کہ میری ٹیم آپ کو جو ہے وہ لائن پہ لے کے آپ کی کہیں دل کی بات. شاہین کی پرواز سے ضرور آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر سفیان ہیں, ڈاکٹر معراج نظامی ہیں سینئر ڈائبٹولوجسٹ حیدرآباد سے, ڈاکٹر مبین ہیں پیٹس کے ڈاکٹر ہیں, یونٹ نمبر 5 سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مبین, اور ان کے صاحبزادے مذہب ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. اس کے علاوہ میرے روحانی والد کی جگہ جن کا درجہ ہے ڈاکٹر عبدالرزاق میمن صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں میمن سوسائٹی سے, بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرزاق میمن صاحب. اس کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء ہیں, اور ان کے ڈاکٹر ضیاء آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان کے بچے محمد احمد اور علی ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہین کی پرواز فراز اکبر شاہین کے ساتھ, اور لائیو کال آن ہے, کہیں دل کی بات اپنے میزبان فراز شاہین کے ساتھ. جی آج آپ کو لگتا ہے بہت شارٹ نوٹس پہ ہماری ٹیم نے آپ سے کانٹیکٹ کیا, اور آپ سمجھیں کہ کل ہے پروگرام, اس وجہ سے دیر ہو گئی. جی بالکل, کیونکہ وہ ٹیگ بھی آیا تو مجھے اندازہ تھا کہ سیٹرڈے کا پروگرام ہے. جب 10:30 بجے کالز آنی شروع ہوئیں تو پھر میں نے اٹینڈ کیا. وہ کہتے ہیں آپ کدھر ہیں, میں نے کہا بس اب آپ مجھے ٹائم دیں میں آتی ہوں, کیونکہ ٹریفک عید کی وجہ سے جو ہے اتنا زیادہ ٹریفک جیم ہے, لوگ جو ہے وہ روڈ کراس کر کے بھی جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پر بھاگ کے جو ہے وہ آپ کی وجہ سے مجھے پہنچنا پڑا. میری بہن آپ کا بہت شکریہ, اور سر آنکھوں پہ کہ آپ تشریف لائیں. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ عید سب گزارتے ہیں, پورا پاکستان گزارتا ہے, اوورسیز پاکستان گزارتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ, اپنوں کے بیچ میں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ایک سوٹ خریدنا, ایک چپل خریدنا, ایک سینڈل خریدنا, تو آپ اپنے طور پہ یہ کوششیں کیسے کرتی ہیں اپنے ایریا میں؟ یہ آج کی تو بات نہیں ہے, سالوں سے ہے. کیونکہ ہماری فیملی میں ہم نے بھی یہی سیکھا
کہ لوگوں کے لیے کرنا ہے, چیریٹی ورک کرنا ہے, سوشل ورک کرنا ہے, وہی ہم اپنے آگے جو ہے جنریشن بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں. تو بڑا ایک ہے کنیکٹنگ لوگ ہیں جو سالوں سے ساتھ ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیڈی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اب پاکستان میں بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایشو آیا ہے, جو مڈل کلاس ہے نا وہ بالکل سب سے زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹی ہو گئی ہے, اور وہ نظر بھی نہیں آتی ہے, وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے شرماتے بھی ہیں. پور بلو پور جو ہے وہ آپ کو اکثر جگہوں پہ نظر بھی آ جاتے ہیں اور ایزیلی وہ کر بھی لیتے ہیں, پر جو سفید پوش ہیں ان کے لیے منہ سے کسی سے کوئی چیز مانگنا ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک ان کے لیے تکلیف دہ عمل ہے یا المیہ ہے. تو ایسے لوگوں کی جب آپ خاموش مدد کرتے ہیں اور جب ان کی دعائیں ملتی ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں عبادتوں سے زیادہ وہ خدمت جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے, تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے اراؤنڈ سراؤنڈ ہیں. صرف ہم رمضان ہی کے مہینے میں ان کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, پورا ایئر بھی ہے, پر رمضان سے 2 مہینے پہلے ان کی بھی تیاری ہوتی ہے. ہمارے ملازم ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہیں. بڑا ایک جو ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ مطلب ایک سیکٹر ہے جس کو ہمیں کیٹر کرنا پڑتا ہے. ہم کرتے ہیں آج بھی الحمدللہ. اب کیونکہ میڈیا بھی فیملی کے اندر آ گئی ہے تو ہم میڈیا کی بھی جو ہے وہ ان میں بھی دیکھیں ود ان دا میڈیا بھی کافی آپ کو سفید پوش اور نیڈ سے آئیں گے. میری بہن میرے اور ننھے پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبدالرحیم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. عبدالرحیم صاحب کیمرے میں دیکھیں آپ, اور کیمرے میں دیکھ کے بتائیے, کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, اس میں جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اور اپنے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں دیجیے, جلدی سے دیجیے. شاہین کی پرواز سے عید مبارک. ایڈوانس عید مبارک, ایسے کہیں گے نا, کہیے ایڈوانس عید مبارک. ایڈوانس عید مبارک. بہت شکریہ رحیم. اصل میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میری بہن جو حیدرآباد سے آئی ہے اور انہوں نے ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھولا. راستے کے اندر ان کے پاس اتنی چیزیں موجود نہیں تھیں کہ یہ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا سکیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے, اور میرے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی شاہین کی پرواز دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک شخص اگر کھڑا ہو گیا صاحب حیثیت تو ان کی مشکل میں آسانی ہوگی. اور آپ کسی کی مشکل میں آسانی کریں گے تو میرا رب آپ کی مشکل میں آسانی کرے گا, کیونکہ اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ ہم سب پہ اللہ کی رحمت نازل کرے. اللہ آمین ثم آمین. ناظرین جی, انیلا انصاری صاحبہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے ہینڈ پمپ لگائے, کہاں لگائیں؟ ہم نے یہ سرجانی ٹاؤن میں لگائیں, ملیر میں لگائیں, نیو گھولی مار میں لگائیں. آلموسٹ 65 ہینڈ پمپس ہو چکے ہیں, اور ابھی کل بھی جو ہے لگائیں, کیونکہ مینلی جو پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی ہے وہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے, بنیادی ضرورت ہے. تو ان علاقوں میں جہاں پہ یہ کچی آبادیاں ہیں, گوٹ ہیں, جہاں پہ پانی کی رسائی آسان نہیں ہے, اور K4 منصوبہ بھی تھوڑا تعطل کا شکار ہوا ہے, اور ٹینکر مافیا کے ہاتھوں وہ لوگ بہت پریشان تھے. اب ان کے ڈور اسٹرائپ کے اوپر جو ہے وہ ہینڈ پمپس, سمر پمپ لگائے گئے ہیں, اور جس سے ابھی لاسٹ ویک ہم نے جو رمضان میں بھی کیا تو اس میں ایک میں نے ایسا گوٹ جا کے دیکھا جہاں تقریباً 40-50 لوگوں کا وہ ہے ایریا, 40-50 فیملیز رہتی ہیں. تو وہ جو سمر پمپ لگائے وہ پائپ جو ہے وہ سب کے گھر میں ٹرن بائی ٹرن جائے گا, اور بڑا اچھا پانی نکلا, کیونکہ جب پانی نکلتا ہے تو اس کو ہم خود بھی چیک کرتے ہیں. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کے پاس ڈونرز بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. تو بہت تیزی سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور مینلی یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی طرف جہاں سے ریکویسٹ آتی ہے تو ودن 3 days جو ہے ایک تو ان کے بندے جا کے سروے کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ریکویسٹ آئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ 3 دن کے اندر ہینڈ پمپ یا سمر پمپ جو بھی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں. تمام مکھے ہی بدایو تمام کے سندھی انڈیا کم سمجھ سکتی ہوں میں. گھٹ انڈیا. ہاں گھٹ سندھی. ہاں تمام مکھے ہی بدایو تمام انٹیریئر سندھ جے لائق کچھ کم کیا ہے؟ انٹیریئر سندھ دیکھیں, ہول آف سندھ جو ہے وہ, کیونکہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور 25 ایئرز ہو گئے ہیں, تو
कश्मीर से लेके कराची तक जो है वो काफ़ी हमने काम किया है, मेनली औरतों के लिए। एक तो सिंध की तमाम जेल जो सिंध में, दादू में, सक्खर में, हैदराबाद में जो और कराची में जहाँ जहाँ औरतों की जेलें थी वहाँ पे हमने काम किया, दारुल अमान्स के अंदर काम किया, फिर ऑनर किलिंग कारोकारी की विक्टिम से, और ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब, और पंजाब से भी अगर हम आगे जाते हैं तो फेडरल जो आपके कबायली इलाके फाटा के आ जाते हैं, और उससे भी आगे अगर हम जाते हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर के भी केसेस आए, बाहर के भी केसेस आए। तो आप मुझसे कमिटमेंट कब कर रही हैं हैदराबाद आने के लिए और मातली आने के लिए? कब आ रही हैं? ज़रूर, एनी टाइम, जब भी आप बुलाएं हम जो हैं बिल्कुल हाजिर हैं। और हमने काफ़ी हैदराबाद में आई कैंप्स करते रहे हैं, स्किन के जो हैं वो कैंप्स के, और मेनली जेल्स में वहाँ ज़्यादा काम किया, औरतों के और बच्चों के जेल में, जो नारा जेल है औरतों का, क्योंकि औरतों के प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 2008 में जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने स्पीडी जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जेल रिफॉर्म्स की, और सिंध गवर्नमेंट आज भी उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो हैवी फंडिंग करती है, और लीगल एड दी जाती है, ख़वातीन की ज़मानत दी जाती है, फ़ाइन मनी होता है। और अब ये जो जैसे ईद है तो चांद रात पे भी बैठ के उन लोगों को उनकी श्योरिटीज़ दी जाती थी, और दी फिर जाती है। मैं यहीं से आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, हमारे मेयर हैं काशिफ शोरो साहब, जी। आप शाहीन के प्लेटफॉर्म से हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट करें कि PS 63 के जो कब्रिस्तान है, जो रोड वहाँ के टूटे हुए, उन पे ज़रूर नज़रसानी करें और एक विज़िट वहाँ का ज़रूर करें। ज़रूर ज़रूर, शोरो साहब के लिए मैसेज है, हमारे पार्टी का असासा है, पार्टी ने उनके ऊपर एतमाद किया है और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी। और फराज भाई जैसे कह रहे हैं, कब्रिस्तान जो है ना, हम अपनी दुनिया को तो बहुत अच्छे से सजाते हैं, पर जो हमारी असली जगह है उसको हम थोड़ा, पाकिस्तान में मैंने ये ख़ास तौर पे देखा है कि कब्रिस्तानों पे वो तवज्जो नहीं दी जाती जिसकी उनको ज़रूरत है। वो या तो नशई लोगों की अमाजगाह या जो और दूसरे गलत कामों में लोग होते हैं। तो बिल्कुल शोरो साहब, हैदराबाद के ऊपर मुझे यकीन है कि आपकी तवज्जो है और रहेगी, खास तौर पे जो है वो कब्रिस्तान के PS 63 का जो कब्रिस्तान का बता रहे हैं जी। फराज भाई, तो प्लीज़ इनकी जो है वो ख़ास हेल्प आपसे रिक्वेस्टेड है, और मैं आपके साथ खुद भी इंशाल्लाह जो है कांटेक्ट करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम भाई जल्दी से 30 सेकंड है, मैसेज दीजिए। सिर्फ न्यू सोलिडरिटी की तरफ से हमारा सिर्फ एक यही मैसेज है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन्हीं को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ताकि आप हर पाकिस्तानी, हर शख्स के सर के ऊपर अपनी छत होनी चाहिए। और हमारा ये विज़न तकरीबन हर आदमी को जब तक छत नहीं मिल जाती, हम लोग इसके लिए काम करते रहें। और बहुत शुक्रिया, आपने फारूक शाहीन साहब को भी वहाँ 120 गज का गिलास प्लॉट दिया, बहुत शुक्रिया जी। रहीम, आप जल्दी से मैसेज दें। सब खुश रहे और खुश रहने दें। खुश रहें और खुश रहने दें, माशाल्लाह जी। मेरी बहन, आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस जो भी खड़ा हो, जो भी करना चाहे, बस वो मेरी हेल्प कर दे और एक जान बचाने के लिए मेरा साथ दें, मेरे हस्बैंड की। इंशाल्लाह बहन, पूरा पाकिस्तान देख रहा है और आपको पाकिस्तान से बाहर भी हमारे ओवरसीज बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो कुछ भी मेरे लिए किया, थैंक यू। मेरी बहन, आपकी दुआ से और मेरे माँ बाप की दुआ से मुझे अगर जन्नत मिल जाए तो मैंने सब कुछ पा लिया। बस मेरी दुआ हमेशा जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, आपके लिए मेरी दुआ हमेशा रहेगी। बस मैं वही कहता हूँ ना कि जो दिल से दुआ है ना, वही अर्श पे पहुँचती है, दगा वाली दुआ नहीं पहुँचती कि आपने अब जो है वो अपना बस किसी को भी दुआ दे दी, ऐसी दे दी, जबान से दे दी, नहीं, दिल से निकली दुआ तो फौरी जो है वो अर्श पे पहुंचती है और अल्लाह ताला उसका रिप्लाई भी करते हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल रिप्लाई करते हैं। दिल से दुआ है आपके लिए, और मैं एक बच्चों की माँ, मतलब एक हस्बैंड की वाइफ, आपके लिए दिल से दुआ दे रही है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा इतना ही ज़्यादा कामयाब रखे जितना आप हैं, इससे भी ज़्यादा आपको लेकर जाए। बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके वसीले से ये मेरी बहन मेरे प्रोग्राम में आई। हैदराबाद के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आमिर शेख साहब, आप उनका भी ऑन एयर शुक्रिया अदा करें। शायद मैं फराज भाई से भी ना मिल पाती, आपकी वजह से ही मैं आज फराज भाई के साथ हूँ यहाँ पर ना। शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बहन, आपने टाइम निकाला। अनीला अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी प्यारी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। नाजिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप रोज़ाना रात 10:10 पे देखते रहिए शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ। और हमेशा की तरह मेरा एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरी पाक फौज जिंदाबाद।